بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اگر اللہ کہے کہ ہم تمہارے باغ کا سب سے خوبصورت پھول لے جانا چاہتے ہیں تو رضا والا کہے گا کہ باغ ہی آپ کا ہے اور آپ مالک ہیں، اس باغ سے جو مرضی لے جائیں، لیکن اس نے کیا لے جانا ہے، دینے والا بھی وہ ہے اور لے جانے والا بھی وہ ہے، ادھر بھی وہ ہے اور ادھر بھی وہ ہے، اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے اور باطن بھی وہ ہے، ہم اس کو دل میں رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو اپنی مرضی کا مکمل اختیار دے دیں، اگر نہیں دیں گے تو بھی اس نے اختیار استعمال کر لینا ہے، کیونکہ سارا اختیار اس کا ہے، لہٰذا آپ اپنی مرضی کا اختیار مکمل طور پر اسے دے دیں۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام فقیری ہو جاتا ہے، یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے، اگر تانبے کے اندر سے کوڑ نکل جائے تو یہی سونا ہے، جو مستقبل سے مایوس ہو گیا وہ خدا سے باغی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب رحمت جو ہے اس کو یوں سمجھ لو کہ اگر انسان عین موت کے قریب ہے تو پھر بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ تباہی سے ایک قدم پہلے رحمت آ جاتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایمان میں قائم رکھو۔ جب اللہ کی رحمت میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس کا فضل انڈیپینڈنٹ ہے، وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس لیے بھی اہم ہے کہ اس ذات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں ہے، زندگی کوشش ہے، زندگی جہاد ہے، زندگی محبت ہے، زندگی فتوحات ہے، زندگی تنہائی بھی ہے، مجلس بھی ہے، زندگی تنہائی کا سجدہ بھی ہے اور محفلوں کی رونق بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔